کنٹی آئی ہوئی ہیں وہ پھینکتے جا رہی ہیں، لوگ لپیٹ رہے بیٹھے. کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا، امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اڑتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے. بولے تم کسی کام کے نہیں ہو، تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا، بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو. 2 ٹکے مغربی دنیا کی کا سپیریئر ہونا آپ مان لو، اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے، اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے، ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ سائنس کے علی اطلاق مخالف ہوتے، اس دور میں بھی اس کے بعد میں بھی مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی ہے. گورے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 15ویں صدی تک یہ ہوتا رہا ہے. 15ویں صدی سے پہلے تک انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ قرآن و سنت تھوڑی پڑھے تھے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے تھے. وہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے، ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. امام غزالی جس فلسفے کے خلاف تھے وہ فلسفہ تھا جو ہوائی باتوں پر ہو. مسلمانوں میں جو کیمسٹری تھی اس میں کچھ لوگوں نے لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی کہ ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے. بہت سارے سائنسدانوں کی عمریں اس میں برباد ہو گئی کہ یوں اس سونے کو فلاں دھات کو فلاں دھات کے ساتھ ملایا جائے اور یہ کام کیا جائے تو اسے سونا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ سائنس کی بیسس پر کچھ فضول چیزیں ہماری سوسائٹی میں شامل ہو گئی تھی. امام غزالی جیسے لوگوں نے ان پہ رد کیا ہے. علی اطلاق فلسفے اور سائنس پہ رد نہیں کیا. امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے، حکمی فی اہل الکلام یضربوا بالجرید والنعال. امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا امام ابو یوسف، وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کلام جو پڑھتے ہیں نا، میرا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جوتوں سے مارا جائے. تو وہ علم کلام وہ نہیں تھا جو فائدہ والا علم کلام ہو، وہ علم کلام تھا جو بحث برائے بحث جس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں تھا، فضول بحثیں. ورنہ امام ابو یوسف کا دور تو میرے بھائی بنو امیہ کا کہ عروج کا دور تھا. اس وقت تو مسلمان سائنسدانوں کا بھی راج تھا. دنیا مسلمان توپیں بنا رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے اس وقت یعنی 7ویں صدی ہجری میں دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. تو دنیا کی سب سے بڑی توپ کا سہرا کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس تھا. اور میں نے الجزائر کی توپیں فرانس میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائی تھی. عربی میں ان پر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں نے بلاگ بھی بنایا تھا اس کا. فلکیات کا علم ہو، میڈیکل سائنس کا علم ہو، ہر میدان میں ہم آگے تھے. لیکن آج کچھ دیسی ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے. پہلے سوال قائم کریں گے، بتاؤ اتنی ساری ایجادات میں آج مسلمانوں کی ایجاد کون سی ہے؟ کتنی ایجادات ہیں؟ جواب 0. پنکھا کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. موبائل کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. اور بھائی مانتے ہیں ساری ایجادات ان کی ہیں. ان ایجادات یہ جو سائنسی ترقی آج جہاں تک ہے یہ اچانک تھوڑی ہو گئی ہے. دیکھو آپ جب ایک بلڈنگ بنا رہے ہو، آپ نے پہلے کھودا، سریا ڈالا جو مشکل کام تھا، اس کی بنیاد ڈالی جو مشکل کام تھا، پھر آپ نے اس پہ عمارت کھڑی کرنی شروع کی، مشکل کام تھا. اب جب اس کی فنیشنگ کا ٹائم آیا، اس سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا، کسی دوسرے نے آ کے کر دیا تو سارا کریڈٹ تو وہ لے جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت